ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دانشمند بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام ہان تھا۔ وہ اپنی دانائی کے لیے دور دور تک مشہور تھا اور لوگ دور دراز سے اس سے مشورہ لینے آتے تھے۔ ہان کی زندگی سادہ تھی، وہ اپنے چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال کرتا اور اپنا وقت پڑھنے، لکھنے اور غور و فکر میں گزارتا۔ ایک دن ایک مالدار تاجر ارجن اس گاؤں میں آیا۔ ارجن اپنی دولت کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لالچ اور بے صبری کے لیے بھی بدنام تھا۔ اس نے ہان کی دانشمندی کے بارے میں سنا تھا اور اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی دولت میں مزید اضافہ کرنے کا راز جان سکے۔ جب ارجن ہان کے سادہ سے گھر پہنچا تو اس نے بوڑھے کو ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا پایا جو ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہا تھا۔ ارجن، جو ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا، تیزی سے ہان کے پاس آیا اور کہا، دانشور بزرگ، میں نے آپ کی دانشمندی کے بارے میں سنا ہے۔ میں ایک مصروف آدمی ہوں اور میرے پاس وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں مختصر بات کروں گا۔ مجھے اپنی دولت کو تیزی سے بڑھانے کا راز جاننا ہے۔ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ہان نے ارجن کو سکون سے دیکھ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دانشمند بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام ہان تھا۔ وہ اپنی دانائی کے لیے دور دور تک مشہور تھا اور لوگ دور دراز سے اس سے مشورہ لینے آتے تھے۔ ہان کی زندگی سادہ تھی، وہ اپنے چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال کرتا اور اپنا وقت پڑھنے، لکھنے اور غور و فکر میں گزارتا۔ ایک دن ایک مالدار تاجر ارجن اس گاؤں میں آیا۔ ارجن اپنی دولت کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لالچ اور بے صبری کے لیے بھی بدنام تھا۔ اس نے ہان کی دانشمندی کے بارے میں سنا تھا اور اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی دولت میں مزید اضافہ کرنے کا راز جان سکے۔ جب ارجن ہان کے سادہ سے گھر پہنچا تو اس نے بوڑھے کو ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا پایا جو ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہا تھا۔ ارجن، جو ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا، تیزی سے ہان کے پاس آیا اور کہا، دانشور بزرگ، میں نے آپ کی دانشمندی کے بارے میں سنا ہے۔ میں ایک مصروف آدمی ہوں اور میرے پاس وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں مختصر بات کروں گا۔ مجھے اپنی دولت کو تیزی سے بڑھانے کا راز جاننا ہے۔ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ہان نے ارجن کو سکون سے دیکھ اور مسکرایا، میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ ہان نے جواب دیا۔ ارجن، جو راز جاننے کے لیے بے تاب تھا، فوراً رضامند ہو گیا۔ جو کچھ آپ کہیں گے دانشور بزرگ، میں کروں گا۔ ہان نے باغ کے کنارے پر موجود بڑے پتھروں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پتھروں کو یہاں سے اٹھا کر باغ کے دوسری طرف لے جائیں۔ یہ کام آہستہ اور احتیاط سے کریں۔ آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ارجن حیران ہوا، لیکن اس میں تو گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، یہاں؟ ہان نے کہا، لیکن اگر آپ دولت کا راز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے ارجن نے کام شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پتھروں کو ایک ایک کر کے لے جا رہا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ پریشان ہوتا گیا۔ اس کا دماغ بار بار یہ سوچتا رہا کہ وہ اس معمولی کام میں اپنا وقت کیسے برباد کر رہا ہے۔ جب اسے لگا کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، آخر کار اس نے کام مکمل کر لیا اور تھکا ہارا ہان کے پاس واپس آیا۔ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق کر لیا ہے، ارجن نے بے صبری سے کہا۔ اب مجھے راز بتائیں۔ ہان نے ارجن کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ ارجن، جب آپ وہ پتھر اٹھا رہے تھے، کیا اپنے پرندوں کی چہچہاہٹ سنی؟ کیا آپ نے اپنے جسم پر سورج کی گرمی محسوس کی؟ کیا اپنے باغ میں پھولوں کی خوبصورتی کو سراہا؟ ارجن نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ صرف جلدی میں کام ختم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ہان نے بات جاری رکھی، دیکھو ارجن، وقت کی اصل قیمت اس میں نہیں ہے کہ ہم کتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ ہم ہر لمحے کو کیسے جیتے ہیں۔ آپ نے صرف مقصد پر دھیان دیا اور کام کے دوران خوشی اور حسن سے محروم رہ گئے۔ دولت کا پیمانہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور ہر لمحے کو مکمل طور پر جیتے ہیں، وہی سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ ارجن خاموش رہا اور ہان کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ پہلی بار اس نے سمجھا کہ دولت کی لالچ نے اسے زندگی کی سادہ خوشیوں سے محروم کر دیا ہے۔ اس نے ہان کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں سے رخصت ہو گیا
اور وہ ایک تبدیل شدہ انسان بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد ارجن نے اپنی زندگی کا طریقہ بدل دیا۔ اس نے آہستہ چلنا سیکھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لطف لینا شروع کیا اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اگرچہ اس کی دولت پہلے کی طرح تیزی سے نہیں بڑھی، لیکن وہ خود کو پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن محسوس کرنے لگا۔ ارجن اور ہان کی کہانی گاؤں بھر میں پھیل گئی اور لوگوں کو یاد دلانے لگی کہ وقت کی حقیقی قیمت اس بات میں ہے کہ ہم اسے کیسے گزارتے ہیں۔